جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا دودانی صاحب اطلاعات کے مطابق شہر قائد کی ٹریفک کی مسائل کا شکار ہیں اس وقت اور اب تک پہنچ نہیں پائے ہیں. اب ظاہر ہے تو ہم سیگمنٹ کا وقت شروع ہو گیا, اگر آ گئے انشاءاللہ تو ہم جوائن کریں گے. اور جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرما. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے یہ میں تو کل کوئی پتہ نہیں کتنے دنوں بعد باہر نکلا تو مجھے پتہ لگا کہ رات میں موسم اتنا زیادہ گرم نہیں اتنا میں سمجھ رہا تھا. تو شہر کے ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ ہم تو یہاں 30 دن یہی ہوتے ہیں نا, تو آپ میں تو ناظم آباد کی طرف سے آیا ہوں, اتنا لوڈ نہیں تھا. یہ گارڈن سائڈ کی طرف زیادہ ہو شاید. جی ہاں, سنڈے ہے نا, سنڈے میں کم ہوتا ہے. ہاں عام طور پہ تو سنڈے کو صحیح ٹھیک بات. یہ محسوس کیا کہ پیٹرول چاہے کتنا ہی مہنگا کر دیں لوگ باہر نکلنے سے باز نہیں آتے. ہاں اب تو کام سے نکلیں گے حسن زن ہے, لیکن وہی رش رہتا ہی ہے. ویسے واقعی مہنگائی نے تو اس وقت کمر توڑی ہوئی ہے. تو لوگ عجیب و غریب سوالات بھی بھیج رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اس مہنگائی کے عالم میں روزے کی حالت میں حکومت کے خلاف منہ سے کچھ نکل جائے تو روزے کی صحت پہ اثر پڑے گا یا نہیں. اب آپ بتا دیں کہ بات نکل ہی آئی ہے تو کیا پوچھا. مہنگائی کے اس عالم میں روزے کی حالت میں حکومت کے خلاف کوئی بات منہ سے نکل جائے سخت تو روزے پہ اثر پڑے گا نہیں. حکومت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, روزے پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حکومت کی کیا مجبوریاں, بہرحال اس کی ہاں وہ ظاہر ہو عناصر ہیں بہت سارے, اللہ ہی مطلع ہو سکتا ہے اس کی حقیقت حال پر. لیکن بہرحال بعض اوقات فرسٹریشن اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان سیلف کنٹرول کھو بیٹھتا ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ کسی ایک کے بارے میں سیلف کنٹرول کھوتے ہیں تو خاص طور پہ گھر میں بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہی کیفیت ان کی بنتی ہے, وہ آپ کی بھی کسی بات کے اوپر اسی طرح ہوتے ہیں. تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے نتائج پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کچھ کہیں گی بھی تو نتیجہ کیا ہے, سوائے اس کے کوئی گالی نکل جائے گی, کوئی خرابی ہوگی. پھر بعد میں کہتے بھی ہیں روزہ خراب کر دیا کم. آپ جب پتہ ہے کہ روزہ خراب ہوگا اور کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو صبر کر لیں, اس کا کم از کم ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ذرا سا سوال چلائیں, ہم کچھ ذرا جی چلائیں, پہلا سوال چلائیں. السلام علیکم. میرا سلام یہ ہے کہ شرعی طور پر باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ بیٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے باپ کی جائیداد میں سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں والد صاحب بانٹنا چاہتے ہیں بچوں کے درمیان. اس میں ہمارے نزدیک افضل قول یہ ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں. 1 کروڑ بیٹے کو تو 1 کروڑ بیٹی کو بھی دے دیں. اور مفضول صورت, اس سے کم صورت یہ ہے جیسے وراثت میں کہ لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے. یہ تو زندگی کے اندر ہے. لیکن باپ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے کہ بیٹے کو زیادہ دے دے بیٹی کو کم, بیٹی کو زیادہ دے دے بیٹے کو کم, ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن بعد وفات پھر ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر قرآن ہے للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. چنانچہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی, تو کل مال کے 3 حصے کریں گے, 2 لڑکے کو حصے ملیں گے, 1 لڑکی کو ملے گا. بعض اوقات بچیاں اس پہ اعتراض کرتی ہیں کہ بھئی مرد تو مرد ہے, اس کو زیادہ دے دیا ہم نے کم. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی کفالت مردوں کے سپرد کی گئی ہے. وہ چاہے ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی ہو, بیٹی کی ہو, بہن کی ہو. اس وجہ سے مرد کے لیے زیادہ رکھا اور اس کو احساس دلایا کہ ان بچوں کو اگر ہم کم دے رہے ہیں تو یہ بچیوں کا ٹوٹل ان کا ہے. اب یہ اپنے پیسے سے کفالت نہیں کریں, کفالت تمہاری ہی ہے, تمہیں کرنا. مثلا خاص طور پہ بیوی, والدہ وغیرہ جیسے ہوتی ہیں, ان کی کفالت مرد کے سپرد کی, اس لیے زیادہ اس کا رکھا ہے. ویسے سمجھنے کے لیے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے بتا رہے ظاہر ہے کہ وفات کے بعد تو پھر فارمولہ ظاہر ہے انسان کا اختیار ختم ہے اور اس فارمولے کے تحت مرد کو ڈبل ملتا ہے عورت سے, تو وفات سے پہلے جب انسان وصیت کرتا ہے اسے اپنا اختیار ہے جتنا چاہے, تب آپ پھر کیوں یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ایکول دیا جائے؟ نہیں, یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو, چاہے بوسہ دینے میں. یہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ برابری ہونی چاہیے. اچھا, پھر وراثت سے ایک اشارہ کر دیا وراثت کے اندر, تو اس سے ہم استدلال کر لیتے ہیں حالت زندگی میں کہ بھئی لڑکے میں چونکہ اب بھی چاہے زندگی میں والد ہو چاہے بعد میں بھی بیوی کو نان نفع اگر دینا ہے تو دینا ہے, اس لیے اس کا زیادہ حصہ رکھ دیں زندگی میں بھی. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور وصیت کا جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی والد صاحب کہیں کہ میں فوت ہو جاؤں, ابھی تو مال میرا ہے, فلاں کو اتنا دے دینا, فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا, تو کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کو باطل کر دے. تو لہٰذا اس لیے یہ ضرور ہے کہ نبی کریم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ آپ 1/3 مال میں وصیت کر دیں, یہ کافی ہے. تو اگر کوئی مالی وصیت کرتا ہے تو 1/3 میں اس کی وصیت جاری ہوگی, باقی 2 کے اندر وہی حکم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. یہ بس اس میں آخری بات, یعنی کسی کے پاس اگر 100 روپے کے اثاثے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی زندگی میں 100 کے 100 روپوں کی وصیت کر دے, یہ اختیار ہے؟
ہاں اختیار تو ہے، لیکن جو زندہ لوگ ہیں وہ 1/3 میں جاری کریں گے، باقی 2/3 میں وہ وصیت باطل ہوگی، ہاں 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 کیونکہ وارث کا حق جا رہا ہے نا اس میں۔ ہاں 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 اگر کوئی والد صاحب یہ کہیں میرا سارا کا سارا پیسہ چیریٹی میں دے دینا، اپنی زندگی میں کہہ دیں، زندگی میں، حالانکہ 6 بیٹے موجود ہیں، 2 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پر، 1/3 پہ اطلاق ہوگا، باقی تقسیم ہوگا بیٹوں کے تو اس کا مطلب آپ سارے وارثوں کو محروم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کا حق رکھا ہے۔ آئیے بس۔ لیکن اگر یہی والد صاحب اگر اپنی زندگی میں یہ اپنے پاس جو جتنی بھی جمع پونجی ہے، السلام علیکم، وہ سب کی سب دے دیتے ہیں زندگی میں، یہ نہیں کہتے کہ میرے مرنے کے بعد دے دیتا ہوں، پھر یہ ٹھیک ہے، پھر صحیح ہے، کیونکہ ابھی وارث کا حق مرنے کے بعد بنا ہے، ابھی نہیں بنا، ابھی وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، ملکیت سے نکال دیں۔ مناسب مناسب، بہت شکریہ، خیریت سے ہیں مطلب آپ شہر قائد کی ٹریفک میں کچھ ذرا مائک ذرا دیکھیں ذرا جی، ہینڈ مائک آپ میرا خیال ہے یہ لیجیے ذرا دیکھیں۔ ہلو، ہاں جی ہاں جی، نہیں مجھے ضرورت جی فرمائیے گا۔ ٹھیک، اچھا میں سوال کی طرف آتا ہوں ذرا، وہ وراثت سے متعلق سوال وہ وہی تھا جو آپ نے بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں، آپ وصیت اور وراثت وہ سحر میں ڈسکشن میں آیا تھا اور آپ بتا چکے ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی کم و بیش بالکل وہی، بلکہ وہی بات ایگزیکٹلی آپ نے بھی عرض کی ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، چلیں جی۔ سوال یہ ہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مغفرت والدین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی مائک اب یہ والا بھی نہیں چل رہا، اب تو میں نے اپنا دے دیا بھائی۔ مفتی صاحب کوئی وظیفہ ہے؟ پہلے تو اس کی مغفرت کے لیے کچھ بتائیے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے آثار ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں۔ تو ایصال ثواب اپنی جگہ پہ بالکل ایک حقیقت ہے، انسان مغفرت کی دعا بھی کر سکتا ہے، ایصال ثواب بھی کر سکتا ہے۔ والدین کے لیے جو دعا خود قرآن مجید کے اندر آئی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم سے ان کی مغفرت کے لیے اور ان پر رحم کی دعا ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہیں کہ مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہوں نے مجھ پر جس طریقے سے شفقت فرمائی اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرما۔ اس طرح سے کوئی بھی نیکی کا کام ہے، جیسے صدقہ دینا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو لباس دینا ہے، کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے کوئی کام انجام دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں جو والدین کے لیے کیجیے، انشاءاللہ اس کا اجر ان کو پہنچے گا اور غریبوں کا بھی بھلا ہوگا۔ اگر یہ معلوم ہے کہ والدین خدا نخواستہ کسی ایک شرعی وظیفے سے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے بغیر کسی ریزننگ کے، یعنی وہ روزہ رکھ سکتے تھے لیکن نہیں رکھا، نماز پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں پڑھی، تو یہ اچھا ہے کہ یہ کر لیا جائے کہ ان کے انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ان کے بدلے کسی سے روزے رکھوا لیے یا خود رکھ دیے اجارہ دے کے؟ بنیادی طور پر جو انسان زندہ ہے اس کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے قضا وغیرہ کو خود ہی لک آفٹر کرے گا۔ اس کی زندگی میں تو یہ کام نماز کے بارے میں نہیں ہو سکے گا، روزے کے بارے میں نہیں ہو سکے گا، حج کے حوالے سے یہ گنجائش بنتی ہے بعض کیسز کے اندر، لیکن یہ کہ نماز اور روزے کے اندر تو ایسی کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ اپنے واجب جو نماز ہے یا روزہ ہے اس کو کسی اور سے رکھوائے۔ لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا پھر بہرحال اس کی طرف سے تبرعاً بھی، یعنی کوئی ویسے ہی اگر چاہے تو ان کی قضا نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اس امید کر پروردگار عالم اس دعا کو بھی قبول فرمائے اور اسے اپنے طور پر قبول کر کے ان کی جو وہ کوتاہی تھی اس کو معاف فرمائے۔ یہ ایک اچھی دعا ہے، کوشش ہے۔ اس کے اندر ایک شرعی واجب فقہ جعفری کے اندر خاص ہے اور وہ ہے بڑے بیٹے کے حوالے سے، کہ بڑے بیٹے کے اوپر ذمہ داری کے طور پر اس کو متعین کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک الگ سے واجب ہے کہ اگر ماں باپ کی کچھ نمازیں یا روزے قضا ہو گئے تھے تو پھر ان قضا نمازوں اور روزوں کو انجام دینے کے لیے یا وہ خود اقدام کرے یا کسی سے اقدام کروائے، چاہے اس کے لیے اس کو اجارہ بھی دینا پڑے۔ یہ فقہ جعفری میں باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پہ واجب ہے یا والدین کی قضا نماز؟ باپ کی تو متعین ہے اور ماں کے لیے بھی بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں، تاکید تو سب نے کی ہے لیکن یہ کہ بہرحال باپ کے لیے متعین ہے اور ماں کے لیے بھی تاکید کی گئی۔ آپ رائے دیں گے پھر اگلے سوال۔ ہمارے نزدیک بدنی عبادت کوئی کسی کی طرف سے نہ زندگی میں ادا کر سکتا ہے نہ بعد وفات، اس میں فدیہ ہے، نماز اور روزے کا وہ ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ وہ ادا کرے گا۔ مثال سوری اگر کسی بیٹے کو اندازہ ہے کہ اندازہ میرے باپ نے مثال 100 نمازیں قضا کی ہیں اپنی زندگی میں، تو ہر نماز کا ایک فدیہ ہوگا؟ ہر نماز کا ایک فدیہ ہوتا ہے، دن میں 6 ہوں گے، وطر ایک الگ نماز مانی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، 6 فدیے پر ڈے کے ہوتے ہیں۔ اس کی وہ کیلکولیشن کر لے، بلوغت کے بعد شرعی لحاظ سے ہمارے نزدیک 15 سال کی عمر جو ہے بلوغت کی ہے، اس کے بعد سے مثلا 70 میں والد صاحب کا انتقال ہوا، 15 ایئرز نکال لیں پہلے والے، اب باقی میں یقیناً ایکوریٹ تعداد تو نہیں پتہ ہوگی، تو اس کو تحری کہتے ہیں کہ دل سے غور و تفکر کرنا کہ اتنے سال کی ہوں گی، بس وہ حساب کر کے پھر نماز روزے کا وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دعائے بخشش و مغفرت، ایصال ثواب، اور اکثر میں یہ گزارش کرتا ہوں ثواب جاریہ کر دیں،
اور یہ بھی میں بتا دوں ایک پوائنٹ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شیطان کبھی آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. اچھا وہ کہے گا غریب کی مدد کر دو, کھانا کھلا دو, یہاں فلاں دے دو, تھوڑا سا یہ کر دو. ثواب جاریہ وہ چیز ہے کہ قیامت تک چلتا رہتا ہے. اگر آپ نے اچھی جگہ لگا دیا پیسہ اور ثواب ملٹیپل ہو کے ملتا رہے گا مسلسل. بہتر یہ ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ آپ سلیپنگ پارٹنر بن کے بیٹھ جائیں, کام دوسرا کرے اور آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے, بدلہ ملتا رہے, پروفٹ ملتا رہے. مثلا کسی کو عالم بنا دیں, مفتی بنا دیں, مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں کوئی ادارہ تعمیر ہو رہا ہے دینی ادارہ, اس میں کر دیں. قرآن پاک مسجد میں رکھ دیں. کسی کو کتابیں لے کر دے دیں دینی طالب علم کو کہ جو مسلسل کام چلتا رہے. ایسے کوئی عالم دین اچھی کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام اچھا کرتے ہیں, ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں, کتاب پرنٹ کروا دیں. وہ جب تک پڑھی جاتی رہے گی انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوتا رہے گا. بہترین, زبردست, بہت بالکل ٹھیک. چلائیں جی ایک دو سوال ہم اور چلا لیتے ہیں, وقت ختم ہی ہو گیا. ایک تو سوال لے لیں اور دکھائیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا علماء کرام کا سوال یہ تھا کہ جو قرآن پاک ہم موبائل میں پڑھتے ہیں اس کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اگر تو وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو کرنا قرآن پاک کو کے الفاظ کو مس کرنے کے لیے, چھونے کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن مجید کو مس نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو ہولڈ کرنے کے لیے, اس کی جلد کو اٹھانے کے لیے مستحب ہے, ثواب ہے اس کے لیے. تلاوت کرنے کے لیے بھی ثواب ہے, لیکن تلاوت کرنے کے لیے بھی اس کو کمپلسری نہیں مانا گیا, ضروری نہیں مانا گیا. لہٰذا آپ کتاب میں پڑھ رہے ہیں یا موبائل میں پڑھ رہے ہیں, صرف پڑھنے کے لیے واجب نہیں ہے. ثواب میں اضافے کے لیے نور علی نور کیا کہنا کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے, اپنے دل کو بھی نورانی کرے, اور ساتھ ہی ساتھ ثواب میں اور اضافہ کے لیے وضو کے ذریعے سے طہارت کا اہتمام کریں. جیسے ہم یہ کرتے ہیں کہ اب اکثر جب آیات آتی ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے پلاسٹک کوٹنگ کر کے دے دیں, کبھی حالت وضو میں ہیں کبھی نہیں ہے, تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اب جب آپ اسی کارڈ کو ہاتھ لگا رہے ہیں لیکن درمیان میں ایک رکاوٹ آ گئی ہے پلاسٹک کوٹنگ کی, تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل حل ہو جائے گا. اور ایون جو موبائل فون کی اسکرین کے اوپر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ حکم نہیں ہے. ہاں, کیونکہ اسکرین کی رکاوٹ ہے, اس کے اوپر کوئی حروف ابھار کے ساتھ موجود نہیں ہے, وہ ایک ورچوئل اپیئرنس ہے, تو ظاہر اس کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پلاسٹک کوٹنگ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. تھوڑی سی رائے مختلف ہے. جی بس یہ ہے کہ وہ موبائل والا تو یہی مسئلہ ہے کیونکہ اس میں حقیقتاً الفاظ ابھر کر نہیں آتے. اس میں آپ ٹچنگ کر سکتے ہیں اور قرآن پاک بے وضو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کتابی شکل میں احتیاط, لیکن ہمارے یہاں بس ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو قرآن کا لباس کہلائے یا آپ نے پہنا ہوا آپ کا لباس ہو, اس سے نہیں ٹچ کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر اس پہ پلاسٹک کوٹنگ بالکل چسپاں کر دی جائے نا فکس, تو یہ ایک جلد کی طرح بن جائے گی اور یہ حصہ قرآن ہی کہلائے گی, تو منع ہوگا. ہاں اگر اس کو تھیلی کے اندر ڈال دیں آپ صحیح کہ نکل سکے, یہ جزدان کے سے حکم میں آتی ہے, اس کے اوپر ٹچنگ میں مسئلہ نہیں ہے, تو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے. اور باقی یہ کہ جیسے اپنا لباس ہم نے کچھ پہنا ہوا, جیسے بہنیں بعض اوقات دوپٹے سے پکڑ دیتی ہیں, اگر وہ اوڑھا ہوا ہو تو وہ لباس سے پکڑنا کہلائے گا. اور لباس کا شرعاً وہی حکم ہوتا ہے جو انسان کا ہوتا ہے. صحیح, اس لیے ہم منع کرتے ہیں فقہ حنفی کے اندر. ہاں دوپٹہ ہٹا کر پھر وہ اس کو پکڑ دیں دوپٹے سے, اگر بے وضو میں پھر صحیح ہے کوئی مسئلہ. یعنی یہ میں سمجھ رہا ہوں, صحیح سمجھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ احناف میں آپ قرآن پاک کو ویسے بھی, ابھی آیات کی بات نہیں رہی, ویسے بھی آپ بغیر وضو کے نہیں اٹھا سکتے, ایسا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے. لیکن یہاں پر ایک گنجائش ہے, اگر آپ آیات کو ٹچ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ, بہت نوازے جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, رضا دودانی صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم آتے ہیں بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.